الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اسی لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس جنگ کا دوسرا نام جو ہے وہ جنگ احزاب ہے۔ اور قرآن مجید میں اس غزوہ کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ اس جنگ کے اندر
جو کافروں کے بڑے بڑے قبیلے تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور یہودیوں کی سازش کے ساتھ ایک بہت بڑا کفار اور مشرکین کا لشکر جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ اس طرح تمام کفار عرب اور قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا، بہت بڑا لشکر تیار کر لیا جس کی تعداد 10,000 تھی۔ 10,000 کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کافروں کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملہ کی خبریں مدینہ پہنچیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا کس طرح جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملہ کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ یہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھودی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے، تاکہ کفار کی جتنی بڑی فوج آ رہی ہے وہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے وہ بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو مدینہ کے تینوں طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اسی لیے تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ تو مدینے کا صرف ایک باب، ایک رخ کھلا تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ 5 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ 3,000 کا لشکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے پاس تشریف لائے اور جب یہ دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں سخت سردی پڑ رہی ہے، سخت سردی ہے، سخت سردی کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں سے یعنی کئی دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں۔ دیکھو یہ صحابہ کرام کی جان نثاری ہے۔ تو انتہائی متاثر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ تو اس کے جواب میں انصار اور مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا،
ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی جب تک حضور کا حکم ہوگا ہم جہاد کرتے ہی رہیں گے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہی رہیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رجز کے یہ اشعار پڑھتے تھے: خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اور نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے، لہٰذا اے اللہ تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹتی تھی، بہت سخت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور شکم مبارک پر، پیٹ مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ پیٹ مبارک پر کیا باندھا تھا؟ پتھر باندھا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی وہ چٹان جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھاوڑا مارا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ نے شام اور ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا۔ مل کر کو سبحان اللہ۔ اور تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بشارت بھی دے دی کہ یہ تینوں ملک جو ہیں وہ فتح بھی ہوں گے اور مسلمان ان کو فتح کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تینوں ملکوں کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دے گا۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدائن کسریٰ اور مدائن کیسر اور مدائن حبشہ کی فتوحات کا بھی اعلان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں 1 سا جو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دیں، اور بیوی سے کہا جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر لاتا۔ دیکھو یہ صحابہ کی محبت ہے، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں۔
چلتے وقت بیوی نے کہا دیکھنا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صرف چند صحابہ کے ساتھ چل کر تناور فرمائیں، آپ کی دعوت ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، مل کر کو سبحان اللہ، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا، اے جابر جب تک میں نہ آؤں تمہارے گھر میں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی۔ پتہ چلا کہ نبی کے لعاب دہن میں بھی جو ہے وہ بھی شفا ہے، حضور کا لعاب دہن بھی معجزہ ہے، آپ کے لعاب دہن میں بھی معجزہ ہے، برکت ہے۔ جب برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا، پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے، ہانڈی چولہے پر ہی رہے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے، 1000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، 1000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ غزوہ خندق کے دن یہ معجزہ پیش آیا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، صحیح بخاری شریف میں۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتہ کے لیے بھیجی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کو اپنے دستے مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو تناول فرمایا، پیٹ بھر کر سب نے کھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعہ میں جمع فرما دیا، اور مدینہ پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار اور مہاجرین کو فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر صلعہ پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ صلعہ آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور انصار کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اب کتنا بڑا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے کفار کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ احزاب ہے، جب کافر تم پر آ گئے، تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، یعنی خوف سے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش
اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ایک بہت عمر رسیدہ کافر جس کی تقریباً 90 سال عمر بتائی گئی ہے سیرت کی کتابوں کے اندر، عمر بن عبدود اس کا نام تھا۔ اس نے للکارا کہ کون ہے میرے سامنے آ کر لڑے، مجھے تو عرب میں بہت بہادر کہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر بن عبدود تو مسلمان ہو جا۔ عمر بن عبدود اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لڑائی سے واپس چلا جا۔ اس نے کہا یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ اس کافر نے جو بہت بہادر بنا ہوا تھا ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا، کہ میں تو بہت بہادر ہوں، میں تو عرب کا بہت بڑا بہادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آخر تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اس نے آگے سے کہا اے بھتیجے تم ابھی بہت کم ہی عمر ہو، تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ دیکھو جو دشمن خدا ہے جو دشمن رسول ہے اس کو کبھی صحابہ نے چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن میں تمہارا خون بہانے کو پسند کرتا ہوں کیونکہ تم خدا کے بھی دشمن ہو، اس کے رسول کے بھی دشمن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی ذوالفقار تلوار سے اس پر وار کیا فوراً ہی اس کو واصل جہنم کر دیا۔ گویا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس طرح بہت بڑا کافر وہ بھی لڑنے کے لیے آیا اور اس نے بھی للکارا کہ کون ہے جو میرے ساتھ لڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے اور اپنی ذوالفقار تلوار کے ساتھ اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی اس جنگ کے اندر غزوہ خندق کے اندر نماز عصر بھی قضا ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قضا کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافر اور مشرکوں کے لیے بد دعا بھی فرمائی کہ جس کی وجہ سے نماز عصر قضا ہوئی۔ فرمایا اللہ ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہم کو نماز عصر سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گئے۔ اور جب غزوہ خندق کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی فرمائی اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، اے جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشرکوں کو شکست دے دے، اللہ ان کو شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ہمارا تو ایمان ہے ہر صحابی ہی پیارا ہے، ہر صحابی نبی، ذرا زور سے بولو ہر صحابی نبی، یہ حضرت زبیر ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خندق کے موقع پر جبکہ کفار مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کون ہے جو قوم کفار کی خبر لے کر آئے؟ تینوں مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں خبر لاؤں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جان نثاری سے خوش ہو کر پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک خاص مددگار ہے، ہر نبی کے لیے ایک خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرا خاص مددگار زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو لقب ملا حواری کا، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جب یہ شہید ہوئے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے، شہادت سے عرش الہی ہل گیا ہے، اور ان کے جنازہ میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے، اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ پتہ چلا کہ شہید بھی زندہ ہے۔ اور عین وفات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سہانے تشریف فرما ہوئے، تو انہوں نے آنکھ کھول کر آخری بار حضور کا جب دیدار کیا، کہا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بآواز بلند یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز طوفان بھیجا، تیز آندھی بھیجی، جس نے درخت اکھاڑ دیے، کافروں نے جو خیمے نصب کیے ہوئے تھے وہ بھی اکھاڑ دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا سخت طوفان آ گیا ہے، آندھی آ گئی ہے، ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، تو پھر وہ سارے بھاگ نکلے، سب بھاگ گئے، فرار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔